اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ نماز میں قرآن مجید دیکھ کر قرات کرنا کیسا ہے؟ محترم ناظرین، نماز میں قرآن مجید کو اٹھا کر قرات کرنا جائز و درست ہے، لیکن اسے معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ نماز میں قرآن مجید کو اٹھا کر قرات کرنا جائز و درست ہے، لیکن اسے معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی امامت ان کا غلام ذکوان قرآن دیکھ کر کرتا تھا۔ محترم ناظرین، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اس کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ ابو داؤد نے کتاب المصحف میں اس اثر کو باتریک ایوب ان ابن ابی ملیکہ اور اسی طرح ابن ابی شیبہ نے واقعہ ان ہشام بن عروۃ ان ابن ابی ملیکہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور عبد الرزاق نے بھی اس کو دوسرے واسطوں سے موصولاً بیان کیا ہے۔ امام مروزی نے قیام اللیل 168 پر لکھا ہے کہ امام ابن شہاب زہری سے ایسے آدمی کے متعلق سوال کیا گیا جو رمضان میں لوگوں کی امامت قرآن دیکھ کر کرتا تھا، تو امام زہری نے فرمایا ہے کہ جب سے اسلام آیا ہے اس وقت سے وہ لوگ جو ہم سے بہتر تھے قرات قرآن مجید سے کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امام مروزی نے امام ابراہیم بن سعد قتادہ، سید بن مسیب، ایوب بن عطا، یحییٰ بن سعید، عبداللہ بن وہاب اور امام احمد بن حنبل سے اس کا جواز نقل کیا ہے۔ نماز میں قرآن مجید سے قرات کرنے سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن ان کے شاگردوں قاضی ابو ایوب اور امام محمد نے اس مسئلے میں ان کی مخالفت کی ہے، جیسا کہ ہادیہ 137/1 پر ہے کہ جب امام قرآن مجید دیکھ کر قرات کرے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ ان کے شاگردوں کے نزدیک نماز پوری ہو جاتی ہے، فاسد نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ پر تعجب ہے کہ ان کے نزدیک اگر نمازی پوری قرآن دیکھ کر قرات کرے تو نماز فاسد، لیکن اگر نماز میں کسی عورت کی طرف با نظر شہوت دیکھے تو نماز فاسد نہیں۔ امام ابن نجیم حنفی نے 418 پر لکھا ہے، علماء حناف کا اسے عمل کثیر کہہ کر رد کرنا تا حکم اور سراسر باطل ہے۔ اگر اتنے عمل کو عمل کثیر کہہ کر نماز کو باطل قرار دے دیں تو اس قدر عمل کثیر نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ بنت زینت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے اٹھائے رہتے تھے۔ ابو آس بن ربیعہ بن احد کی حدیث میں ہے کہ جب سجدے میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے۔ اسی طرح بخاری شریف میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر سویا۔ اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وہیں سونے کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اس لیے آپ نے مجھے پکڑ کر دائیں طرف کر دیا۔ ان ہر دو حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ بنت زینت رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر نماز پڑھنا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بائیں طرف سے دائیں طرف کرنا عمل کثیر نہیں ہے اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ تو قرآن دیکھ کر قرات کرنا بھی عمل کثیر نہیں ہے اور نہ ہی اس سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ عمل کثیر اناف کا من گھڑت مفروضہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور تعجب اس بات پر ہے کہ حنفی اسی قانون کی خود بھی کئی مقامات پر مخالفت کرتے ہیں،
جیسا کہ درہ مختار صفحہ نمبر 20 پر ہے، کہتے ہیں کہ بچے کو اٹھا کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ منیت المصلی صفحہ 100 پر ہے کہ نماز میں ٹھہر ٹھہر کر جوئیں مارنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، تو کیا کہتے ہیں کہ بچے کو اٹھا کر نماز پڑھنا اور نماز میں جوئیں مارنا عمل کثیر نہیں ہے۔ اناف کا وطیرہ ہے، جو حدیث قول امام کے خلاف ہو اسے حیلہ حجت سے رد کر دیتے ہیں، اور جو قول امام کے موافق ہو خواہ وہ کتنی ہی حذیف ہی کیوں نہ ہو وہ ان کے ہاں حجت ٹھہرتی ہے۔ جیسا کہ اس کی مثالیں نور الانوار، اصل شاشی اصول، مزدوری وغیرہ جو حناف کی معتبر کتب ہیں ان میں موجود ہیں۔